یہ کورس میں نے آپ کو بتا دیا کہ لاہور اور کراچی سے کیا ہے، اور اس کے پیچھے مجھے تقریباً 1 سال بھاگنا پڑا، 1.5 سال، کہ پھر جا کے مجھے کہیں یہ کورس ملا۔ وہ بھی ایک جگہ سے نہیں ملا، ملٹیپل ٹیچرز سے، ملٹیپل جگہوں سے، بہت زیادہ پیسے لگا کے، ایفرٹ خرچ کر کے، بھاگ دوڑ کے میں نے یہ کورس مکمل کیا۔ اور ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے دھکے کھائے، وقت ضائع کیا، پیسے ضائع کیے یہاں وہاں، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے دوسرے بھائی جو اس حد تک نہیں کوشش کر سکتے کہ ان کو یہاں وہاں بھاگنا پڑے اور ان کا وقت ضائع ہو۔ اس لیے میں نے یہ کورس شروع کیا ہے۔ اس کورس کی ویلیو یہ ہے کہ مارکیٹ میں بہت سارے فراڈی بیٹھے ہیں جو آپ کو بہت کچھ سکھانے کا کہتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو رقم ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو وہ آپ سے رابطہ تک نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دنیا ڈیجیٹل ہو رہی ہے، تو ہمارے علماء کو بھی ڈیجیٹل دنیا میں آنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نے اسلام کو آگے پہنچانا ہے، تو ظاہری ذرائع جو ہیں ان کو ہم اختیار کر کے ہی آگے پہنچا سکیں گے۔ جو ہمارے اسباب دنیا میں آتے جاتے ہیں، نیو طریقے آتے جاتے ہیں، تو ہم ان طریقوں کو ایکسپلور کریں گے، ان طریقوں سے دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً بنسبت پہلے کے ہم ابھی زیادہ گرو کر سکیں گے۔ پھر اس میں ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ہم فینانشلی گرو کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم دین کی خدمت بھی کر رہے ہوں گے۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو پہلے سے اکیڈمی چلا رہے ہیں، یا پھر پہلے سے اکیڈمیز کے ساتھ کام کر چکے ہیں، اور بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو بالکل نیو ہیں، جنہیں کچھ بھی نہیں پتہ، مطلب ابھی سے وہ انہوں نے سٹارٹ کرنا ہے، ابتدا کرنی ہے۔ تو یہ بات آپ کے لیے ضروری تھی کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ بھی ضرورت آپ کو خود کو بھی محسوس ہو رہی ہوگی کہ دنیا میں دیکھیں ہر چیز آن لائن ہے، تو ہم صرف مسجد اور مدرسے تک محدود نہیں رہ سکتے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنا سکہ جمائیں، دنیا میں کچھ نیا کریں۔ تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ خود کو پروفیشنل کریں، ٹھیک ہے جناب؟ اور آگے ہم کورس کی بات کرتے ہیں کہ ہم کورس میں سیکھنے والے کیا ہیں جناب۔ ہم اس کورس میں صرف ضروری چیزیں سیکھیں گے، ضروری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی، جو کہ ہمارے لیے، ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے، مطلب جن سورسز سے ہم اپنے اسٹوڈنٹ تک پہنچ سکتے ہیں، بس وہی یوز کرنے والے ہیں ہم یہاں وہاں بھاگنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں سب سے پہلے فیس بک پیج ہے، سب سے پہلے فیس بک پیج ہے جناب، اس کے بعد انسٹاگرام پیج ہے، اور پھر اس کے بعد ہم فیس بک ایڈ اور انسٹاگرام ایڈ سیکھیں گے کہ ہم اپنی آڈینس کو کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ ایسی آڈینس کہ جن کے پاس ہمارا میسج جائے اور وہ انٹرسٹڈ ہوں، اور جب ہمارا میسج پہنچے تو فوراً وہ ہم سے رابطہ کریں۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ میچور آڈینس، مطلب ایکشن لینے والی آڈینس، اس کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ پراؤڈ آڈینس، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ ہم اس میں سیکھنے والے ہیں جناب۔ تو ابھی شروع کرتے ہیں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔
سب سے پہلے میں آپ کو فیس بک پیج دکھا دیتا ہوں کہ ہمیں فیس بک پیج کیسے بنانا ہے۔ نیٹ ورک کا ایشو تو پاکستان میں ایک نارمل سی بات ہے، بہرحال اس بات سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہاں دیکھیے یہ اوریجنل میری جو پروفائل ہے وہ موجود ہے یہاں پر، اور اسی کے ساتھ اٹیچ میرا یہ پیج ہے۔ پیج بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ میری پروفائل آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی جو ایگزسٹنگ پروفائل ہے، مطلب پہلے سے جو پروفائل بنی ہوئی ہے فیس بک کی، آپ اسی کے ساتھ پیج بنائیے گا۔ ابھی نیو آئی ڈی بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہیں کہ نیو آئی ڈی بنائیں گے تو وہ زیادہ گرو کرے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اولڈ آئی ڈی کے ساتھ پیج بناتے ہیں تو فیس بک کو یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ پہلے سے کام کر رہا ہے اور ابھی یہ خود کو گرو کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پیج بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے، پیج بنائیں اور اس پر ڈیلی کنٹینٹ پیسٹ کرتے رہیں ڈیلی بیس پہ۔ صرف اکیڈمی کے متعلق آپ نے نہیں بتانا، آپ نے ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، موقع کو سامنے رکھتے ہوئے ہر طرح کی ویڈیوز بنانی ہے اور اس کو شیئر کرتے رہنا ہے پیج پر۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، پہلا تو آپ کی انگیجمنٹ بڑھے گی، آپ کے لائکس اور فالوورز بڑھیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ آپ کی پروفائل پر آئے گا تو آ کے سب سے پہلے یہ چیز چیک کرتا ہے کہ آپ نے نام کیا رکھا ہوا ہے، کہ آپ کا نام پروفیشنل ہے یا نہیں، کہ آپ پروفیشنلی کام کرنے والے ہیں یا لوکل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنی اکیڈمی کا نام پروفیشنل طریقے سے چوز کرنا ہے، اس کے بعد بیک گراؤنڈ امیج، اس کے بعد لوگو، اور اس کے بعد یہ آپ کے جو لائکس اور فالوورز ہیں یہ سب سے اہم کردار رکھتے ہیں اس چیز میں کہ آپ کی گروتھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو لائکس اور فالوورز بھی لینے ہیں اپنی پیج کو گرو کرنے کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کو حاصل کرنے کے لیے، ان کا ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے آپ کو لائک کے پیج کے فالوورز، لائکس وغیرہ لینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ذرا اندر چل کے اباؤٹ سیکشن میں۔ یہاں پر آئیں، ذرا دیکھیے کہ آپ کو اپنا ایڈریس ڈالنا ہے جہاں سے آپ اپنی اکیڈمی کو آپریٹ کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں اوپر یہاں پر آپ نے اپنی کیٹیگری چوز کرنی ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے اپنا فون نمبر، ای میل اور لنک ڈیوائس، یہاں پر آپ کے پاس پہلے سے جو موجود انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب یا دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے آپ کے پاس لنکس موجود ہیں تو وہ یہاں پر آپ ڈالیں گے لنکس۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ آتا ہے نا آپ کی پروفائل پر، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر انگیج ہوتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر انگیج ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ پروفیشنلی کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ہر پلیٹ فارم پر موجود ہوتا ہے، اور جو بندہ فراڈیا ہوتا ہے کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر، کسی ایک کونے میں بیٹھ کر مخصوص جگہ پہ وہ اپنا دھوکہ دہی کر رہا ہوتا ہے، فراڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو پروفیشنل بندے کا ایک یہ بھی پروف ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ ہر سوشل میڈیا پر موجود ہوگا، ایکٹیو ہوگا، اور اس کے فالوورز بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ نیچے آئیے جناب، یہاں پر یہ دیکھیں اپنے متعلق بتا سکتے ہیں، کلاس کب ہوگی، ٹائمنگ کیا ہوگی، آپ میل ہیں فیمیل ہیں، اور یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ ایڈ کریں گے، اور نیچے آپ کا کنٹینٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں اس میں جو ضروری تھی میں نے بتا دی، اور اسی میں واٹس ایپ کا بٹن بھی لگتا ہے، کال ٹو ایکشن جسے بولتے ہیں،
جو اسی کے ساتھ اٹیچ ہوگا. جو بندے پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کو ان چیزوں کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہوگا. ابھی ہم انسٹاگرام کی طرف چلتے ہیں. ذرا میں آپ کو انسٹاگرام دکھا دیتا ہوں کہ انسٹاگرام کی پیج کیسے بنانا ہے، پھر اس کی بایو کیسے سیٹ کرنی ہے، اس میں کیا کیا لکھنا ہے. جو پین پوائنٹس ہوتے ہیں کسی بھی آنے والے بندے کو انگیج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیے جناب کہ یہاں ایکچوئل میں سر جی کانڈے ریکارڈ کر لیں لیکچر سر، نیٹ کا ایشو ہے. جی لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے. پلیز آپ بیچ میں مت بولیے کیونکہ یہ پھر ساری یہاں دیکھیے انسٹاگرام پر کہ آپ کے سب سے پہلے آپ نے جو آپ کے لنکس ہوں گے وہ آئیں گے. پہلے اپنا نام آئے گا آپ کی اکیڈمی کا. ٹھیک ہے، پھر آپ نے جو اس کی بایو دی ہوگی کیٹیگری کے بعد، جو اس نے آپ نے بایو دی ہوگی انسٹاگرام میں، تو وہ آپ کی نظر آئے گی. یہاں پر بایو دینے کا سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دو لائن میں اپنی اکیڈمی کے متعلق بتاؤ، پھر ایک دو لائن میں اپنے کورسز کے متعلق بتاؤ، اور اگلی دو لائنوں میں اپنے ٹائمنگ اور سروسز کے متعلق بتاؤ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آتے ہیں جناب لنکس، کہ آپ کے سوشل میڈیا لنکس. جیسے میں نے ابھی فیس بک میں بتایا، تو یہ سوشل میڈیا لنکس بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہاں پر بھی یہ کسی بھی پلیٹ فارم پر جائیں گے آپ کو یہ سوشل میڈیا لنکس وہاں پر پرووائڈ کرنے سے بہت اچھی انگیج ملتی ہے. یہ دیکھیں، یہ واٹس ایپ، ٹک ٹاک وغیرہ، یہ ٹوٹلی میرے ویب سائٹ کے لنکس موجود ہیں. واٹس ایپ کا لنک بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آنے والے بندے کو انگیج کرتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ڈیلی بیس پہ یہاں پر کنٹینٹ ڈالتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، آپ جیسے پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ آپ کسی بھی ٹاپک پر کنٹینٹ بنائیں، مطلب اپنی کیٹیگری کے ریلیٹیو، کہ جیسے وقت بدلتا رہے تو آپ اسی حساب سے پوسٹیں بنائیں. اگر ویڈیو نہیں بنا سکتے تو پوسٹیں شیئر کرتے رہیں. اور سب سے پہلے یہاں پر آپ نے لوگو ہی لگانا ہے، اپنی تصویر وغیرہ نہیں لگانی. اپنی اکیڈمی کا لوگو ہی لگائیں گے یہاں پر آ کر، اپنی تصویر نہیں لگانی. ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ آپ کو نہیں جانتے. لوگ جانیں گے آپ کی اکیڈمی کو، آپ کی کام کو. جب آپ کا کام اچھا ہوگا تو لوگ اسی کام کو دیکھ کر آپ کے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے جناب، چلیں آگے چلتے ہیں. ابھی سمجھیے کہ آپ نے یہ دونوں چیزیں جب بنا لی یا پہلے سے آپ کے پاس موجود ہیں، ان کی جو ہے آپ نے درست ایس ای او کر لی، تو اس کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑا جو سورس ہوتا ہے، جو حقیقت میں اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ ہے فیس بک ایڈ. فیس بک ایڈ میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں کہ ہم کیسے فیس بک ایڈ پر اپنی پوسٹ کے لیے ایڈ چلائیں گے، کیسے ہم اپنے ویڈیو ویوز کے لیے ایڈ چلائیں گے، کیسے ہم اپنے فالوورز لائکس کے لیے ایڈ چلائیں گے، کیسے ہم سٹوڈنٹس حاصل کر سکتے ہیں، کیسے مطلب سٹوڈنٹس کے لیے ایڈ چلائیں گے. پھر ایسے ایڈ چلائیں کہ ہمیں رائٹ آڈینس ٹارگیٹ کریں تاکہ ہمارا بجٹ ضائع نہ ہو. اور
ہمیں اچھی پرفارمنس دے ہمارا ایڈ، تو اس کے لیے بہت ساری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، ان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہاں پر فیس بک میں چلتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیں یہاں پر آپ آئیں گے، آپ ایڈ مینیجر میں، ایڈ مینیجر میں دیکھیں جناب، یہاں پر میرے ملٹیپل ایڈز جو میں رن کرتا رہتا ہوں وہ موجود ہیں۔ جب آپ اپنا ایڈ مینیجر کھولیں گے تو آپ کا بالکل بلینک سا ہوگا، اس کا یہ باڈی ایریا بالکل خالی ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایڈ جو چلایا تھا، الحمدللہ مجھے 2 دن میں 150 پلس اسٹوڈنٹ ملے تھے۔ جی یہاں دیکھیے ذرا کہ ہمیں ایڈ چلانے کے لیے سب سے پہلے ایڈ مینیجر کو ہی سمجھنا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم کیسے ایڈ چلا سکتے ہیں اور کس چیز کے لیے کہاں سے ایڈ چلائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے آنا ہے یہاں پر کریٹ پر۔ جب آپ ایڈ چلانے کے لیے ایڈ مینیجر پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو بالکل بلینک سا پیج نظر آئے گا، یہاں پر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، بالکل خالی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں نے ایڈ چلائے ہوئے ہیں، کچھ اپنے، کچھ اسٹوڈنٹ کے، کچھ دوسرے دوستوں کے، تو بس وہی نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس بالکل صاف ہوگا، جب آپ ایڈ چلاتے جائیں گے آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہو جائے گا، آپ کے پاس ڈیٹا اکٹھا ہو جائے گا۔ کریٹ پر کلک کریں گے جناب۔ کریٹ کے بعد آپ نے آنا ہے سب سے پہلے انگیجمنٹ پہ، تیسرے نمبر پر دیکھیں جہاں میسیجز کا نشان ہے، یہاں پر انگیجمنٹ۔ اب ہمارا قرآن اکیڈمی کا ٹوٹلی کام اسی انگیجمنٹ میں موجود ہوتا ہے، ٹوٹلی کام ہمارا اس انگیجمنٹ میں موجود ہوتا ہے۔ انگیجمنٹ کو سلیکٹ کریں جناب، آگے چلتے ہیں، کنٹینیو کریں اس کو۔ یہاں سے ہم مینول ہی رکھتے ہیں کیونکہ ہم خود سلیکٹ کریں گے، کنٹینیو کریں۔ یہ ہر ایڈ کے لیے یہی اسٹریٹجی آپ کو اپنانی پڑے گی۔ پیچھے ابھی 2 جو سٹیپ ہمارے گزرے ہیں وہاں پر، آگے یہ 3 سٹیپ ہیں، یہاں دیکھیے، پہلا، دوسرا اور تیسرا، یہاں بھی وہی چیز ہے، سیم، ٹھیک ہے۔ پہلی ایڈ کیمپین، دوسرا ایڈ سیٹ لیبل، ٹھیک ہے، تیسرا ایڈ مٹیریل۔ یہاں پر ہم نے سب سے پہلے کمپین کا نام دینا ہے کہ ہم کون سی کمپین رن کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کبھی بھی اپنی کمپین کو دیکھنا چاہیں گے تو نام پڑھ کے ہمیں معلوم پڑ جائے گا کہ یہ کون سی کمپین ہے، اس میں کس چیز کا ایڈ چلایا ہوا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو نیکسٹ کریں گے، یہاں سے نیکسٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر نام دے دینا ہے، بس اس کو چھوڑ دینا ہے، باقی سب ویسے ہی۔ نیکسٹ چلیں گے۔ اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو۔ سب سے پہلے میسیجز، ٹھیک ہے، یہاں پر آئیں گے، یہاں پر اگر ہم اسٹوڈنٹ کے لیے میسیج چلا رہے ہیں، کمپین چلا رہے ہیں، سوری، تو
پھر ہم میسج ڈیسٹینیشن سلیکٹ کریں گے، ورنہ ہمیں آن یور ایڈ پر سلیکٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کی اور بھی سیٹنگز ہیں. جو مین چیز تھی میں نے آپ کو بتا دی. آگے چلیں جناب. اب یہ میرے جو ہیں سورسز موجود ہیں کہ مجھے میسیجز کہاں رسیو ہوں گے. جب میں کمپین چلاؤں گا، ایڈ چلاؤں گا، اس کے میسیجز مجھے کہاں رسیو ہوں گے. تو یہاں پر 3 سورسز موجود ہیں، جبکہ میں ایک ہی سورس یوز کرتا ہوں جو کہ واٹس ایپ کا ہے. آپ جس پر بھی میسیج لینا چاہیں، میسنجر پر، انسٹاگرام پر، یا پھر واٹس ایپ پر، تو آپ کو اس کو چیک کرنا ہے، باقی دونوں کو ہٹا دینا ہے. میں نے واٹس ایپ سلیکٹ کر دیا. اب ٹوٹلی میسیج جو ہیں وہ مجھے واٹس ایپ پر رسیو ہوں گے اور میں ان کو رپلائی کر پاؤں گا. اور آگے چلیے جناب. یہاں پر بجٹ ہے جناب. ڈیلی بجٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ پہلے سے کام کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس چیز کا. اگر آپ نے پہلے کبھی کام نہیں کیا تو یہاں پر آپ 300 روپے میکسیمم جو ہے بجٹ رکھیں گے. 300 روپے بجٹ رکھیں اور ڈیلی بجٹ رکھیں، اور یہاں سے آپ اینڈ ڈیٹ ضرور سلیکٹ کریں. آپ 2 دن کے لیے ایڈ چلائیں، 3 دن کے لیے چلائیں، ہفتے کے لیے ایڈ چلائیں. یہاں سے آپ اینڈ ڈیٹ سلیکٹ کریں گے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ فیس بک کوشش کرے گا کہ آپ کے انہی دنوں میں، مطلب جو دن آپ نے سلیکٹ کیے ہوں گے، جو وقت آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا، تو فیس بک کوشش کرے گا کہ اس وقت سے پہلے آپ کو رزلٹ لا کے دے. کیونکہ اگر فیس بک رزلٹ دے گا تو آپ نیکسٹ ٹائم فیس بک پر ایڈ چلاؤ گے نا. تو فیس بک کو بھی لالچ ہے کہ میرے گاہک جو ہے بڑھتے رہیں، لوگ آتے رہیں میرے پاس. یہ چیز. اور آگے چلیے جناب. یہاں سے آپ لوکیشن سلیکٹ کر سکتے ہیں. آلریڈی جس کنٹری میں آپ موجود رہیں گے اس کی لوکیشن سلیکٹڈ ہوگی. آپ یہاں ایڈٹ پر کلک کر کے لوکیشن ٹائپ کر سکتے ہیں، یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں جو بھی لوکیشن آپ نے سلیکٹ کرنی ہو، اور اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں. کنٹری وائز سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی شہر کی لوکیشن پر ایڈ چلانا چاہ رہے ہیں تو اس شہر کی لوکیشن پر بھی ایڈ چلا سکتے ہیں. اس کے بعد براؤز آ جائے گا. جی، براؤز یہ سب سے اہم فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی ایڈ چلانے کے لیے. یہاں پر لوگوں کا انٹرسٹ، بیہیویئر اور سلیکٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور نیچے چلیں ذرا. یہاں سے آپ ایج، جینڈر وغیرہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھا دیا، واضح کر دیا کہ یہاں سے آپ اپنی آڈینس کی ایج سلیکٹ کر سکتے ہیں. ایڈٹ پر کلک کریں گے اور ایج، جینڈر وغیرہ سلیکٹ کریں گے. یہاں سے آپ لینگویجز سلیکٹ کریں گے کہ آپ کس لینگویج میں ایڈ چلانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کے ایڈ کی لینگویج بھی سیم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب ایڈ کے لیے آپ نے کوئی پوسٹ بنائی ہے، کوئی کرسل بنایا ہے، یا پھر آپ کے پاس ویڈیو ایڈ ہے، تو اس کی لینگویج اور یہاں سے جو آپ لینگویج سلیکٹ کریں گے وہ لینگویج سیم ہونی چاہیے. اس چیز کا آپ بہت دھیان رکھیں گے. پلیسمنٹ، جی یہاں یہ پلیسمنٹ میں یہ سب سے اہم فیکٹر ہوتا ہے.
پلیسمنٹ کو ہم ہمیشہ مینول رکھتے ہیں، مینول پلیسمنٹ، ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہم اپنے نیچے خود ہی سلیکٹ کریں گے کہ ہمیں ایڈ کہاں دکھانا ہے. اگر ہم مینول پلیسمنٹ سلیکٹ نہیں کریں گے تو فیس بک اپنی مرضی سے جہاں چاہے گا ایڈ دکھائے گا. تو ہمیں ہر جگہ پہ ایڈ نہیں چلانا ہے، ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پہ ایڈ چلانا ہے، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کو چیک آؤٹ رہنے دیں گے اور ان دونوں کو ہٹا دیں گے نیچے، آڈینس نیٹورک، میسنجر، ٹھیک ہے. ان دونوں کو ہم ہٹا دیں گے. صرف دو فیکٹر ہم یوز کریں گے، دو پلیسمنٹ ہم یوز کریں گے، فیس بک اور انسٹاگرام. اور مین بات یہ ہے کہ جب ہم فیس بک پر اسٹوڈنٹ کی کمپین چلائیں گے تب ہم ان دونوں کو سلیکٹ کریں گے، ورنہ فیس بک ہی سلیکٹ رہنے دیں گے. اگر ہم انسٹاگرام کے لیے ایڈ چلا رہے ہیں تو صرف انسٹاگرام کو سلیکٹ کریں گے. اور ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں. یہاں سے تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے سارا کچھ. یہاں پر یہ میرے کورس دکھا رہا ہے 93، کیونکہ میں نے کافی ساری چیزیں سلیکٹ نہیں کی تو کورس کم ہے. آپ جب ایڈ چلانا چاہیں گے تو آپ نے ٹوٹلی چیزیں سلیکٹ کرنی ہے. ایک بار آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ یہاں تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے، تو بیک ہو جائیں، پھر پہلے سٹیپ پہ سمجھیں، دوسرے سٹیپ کو سمجھیں، تیسرے سٹیپ کو سمجھیں، پھر اب اس کے مطابق یہاں پر آ کے فل اپ کریں. اگر پھر سمجھ نہیں آیا تو پھر واپس چلے جائیں، اس کو ایڈٹ کریں. تو اس طریقے سے آپ جو ہے بہت اچھی جو ہے پرفارمنس دکھا پائیں گے. یہاں سے آپ اپنے فیس بک کا پیج جو ہے اس کو سلیکٹ کریں گے کہ آپ کس پیج پر جو ہے ایڈ چلانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایڈ سلیکشن آ رہا ہے، یہاں سے آپ اپنا پیج کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور نیچے اپنا انسٹاگرام پیج ہے، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں کریٹ ایڈ، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ نے اگر آپ کے پاس امیج ہے تو امیج کو سلیکٹ کریں گے، اور اگر کرسل ہے تو آپ کو کرسل سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پر ایگزسٹنگ پوسٹ یا کریٹ پوسٹ. ایگزسٹنگ پوسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے سے فیس بک پر پوسٹ کر رکھی ہے، تو آپ اس کو جب سلیکٹ کریں گے تو ایگزسٹنگ پوسٹ پر کلک کریں گے، ورنہ کریٹ پوسٹ پر کلک کریں گے. یہاں پر ہم تھے کہ آپ نے اگر اپنے کمپیوٹر سے، موبائل سے اگر ایڈ کو سلیکٹ کرنا ہے تو کریٹ ایڈ پر کلک کریں گے، ورنہ یوز ایگزسٹنگ پوسٹ پر کلک کریں گے، جو کہ آپ کے فیس بک پیج سے جو سلیکٹڈ ہوگا، پوسٹ کی ہوئی ہوگی، تو وہ یہاں سامنے آپ کو پوسٹ نظر آ جائے گی، ٹھیک ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جناب. بس یہی چیزیں آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنی ہیں اور اپنے ایڈ کو پبلش کر دینا ہے. جب آپ اپنے ایڈ کو پبلش کر دیں گے تو اس کے بعد فیس بک آپ کے ایڈ کو ریویو کرے گا اور دیکھے گا کہ آپ کا ایڈ میں کوئی ایسی چیز جو فیس بک کی پالیسی کو وائلیشن کرتی ہو، مطلب ان کے قانون توڑتی ہو، کوئی ایسی چیز آپ نے سلیکٹ کی ہو. کی ورڈز وغیرہ تو خیر سلیکٹ ہوتے نہیں ہیں. جو آپ ایڈ چلا رہے ہوں گے، جو کرسل ہوگا آپ کا، یا پھر جو پوسٹ بنائی ہوگی آپ نے، اس میں وہ دیکھیں گے اور اس ایڈ آپ کا اپروو ہو جائے گا کچھ ہی دیر میں اور لائیو ہو جائے گا. آپ نے اس بات سے گھبرانا نہیں ہے کہ ہم نے ایڈ پبلش کر دیا تو ایڈ ہمارا لائیو کیوں نہیں ہوا. ٹھیک ہے جناب.
یہ آج کی کلاس تھی جو الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے. ہم نے آپ کو ڈیمو دے دیا ہے کہ آپ کس طرح ایک پروفیشنل انداز میں کام کر سکتے ہیں.